بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم صف عزائے حسین کی حرمت کی بقا کے لیے اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری کے عنوان سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان سے مخاطب ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں صاحبان منبر نے مجالس عزا کے بانیان کے ساتھ جو ناروا سلوک اپنایا ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ملک بھر میں عزاداری مظلوم کربلا کی دن رات بڑھتی ہوئی تعداد اور اس عزاداری کے فروغ میں جو ایک معجزہ ہے کہ زمانے نے جتنا ذکر حسین کو محدود کرنا چاہا، مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اتنی ہی کارگر ہوئی۔ دشمن کی سازشیں دم توڑ گئیں، یزید اور یزیدی لشکر کی سازشیں نابود ہو گئیں اور ذکر حسین بلند ہوا۔ دن رات ملک کے طول و عرض میں، چپے چپے میں، شہر شہر میں، قریے قریے میں، گلی گلی میں، ہر جگہ پہ ذکر حسین منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے عزاداران امام علی مقام کی بارگاہ میں دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جسے چاہیں مقبول، مشہور، مصروف بنا دیتے ہیں، اور آپ جسے چاہیں آپ کی بے اعتنائی، بے توجہی اور آپ کا یہ فیصلہ کہ یہ ذاکر منبر پر اس کا وجود درست نہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص مجبوراً کوئی اور کام شروع کر لے گا، مجالس چھوڑ دے گا۔ لیکن جب آپ کسی بدلحاظ اور عزادار امام علی مقام کی توہین کا ارتکاب کرنے والے شخص کو بہت زیادہ عزت افزائی دیں گے، آپ اس کی بات توجہ سے سنیں گے، آپ اس کی مجلس میں بھرپور انداز میں شرکت کریں گے، تو وہ شخص آپ کے ساتھ، آپ اگر اس کو ذاکر حسین سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ مصافحے کی کوشش کریں اور وہ ہاتھ چھڑانا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس سے 10 دفعہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو آپ کو نہیں سننا چاہیے، چونکہ سیرت معصومین یہ ہے کہ مومن کا، عزادار کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو لفظوں اور حرفوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزاداران کا بھی ایک کردار ہے، بانیان مجالس کا بھی ایک کردار ہے۔ اگر بانیان مجالس اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور ذاکر کے رویے پر کڑی نگاہ رکھیں، اگر ذاکر بانی مجلس کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھے گا، بدتمیزی کرے گا اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا
اور ذکر امام بیان کرنے کے لیے منہ مانگا معاوضہ، اجرت یا اعزازیہ طلب کرے گا تو پھر اس کا انجام بھی لشکر یزید کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو صرف اس بابت متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار، آپ کا فیصلہ، آپ کی کرم فرمائی، آپ کی عزت افزائی ان صاحبان منبر کے مقدر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کے حامل، اچھے کردار کے حامل، صف عزائے حسین کی حرمت کی بقا کے لیے، صف عزائے حسین کے ذکر کے فروغ کے لیے کوشاں مصروف ذاکرین کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ لیکن اگر کوئی ذاکر، واعظ، خطیب آپ کے ساتھ پیشہ وارانہ برتاؤ اور رویہ کرے تو پھر آپ کو اسے آنکھیں بھی دکھانی چاہیے اور آپ کو اسے نظر انداز بھی کرنا چاہیے۔ پھر یہ کسی جعلی معزز کے ذریعے آپ کو سفارش کروائیں گے کہ آپ کے اشتہار میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے پھر عرض کروں، جو ذاکر بانی مجلس کی از خود دعوت نہ لکھے، بانیان کو چاہیے کہ ان کے دلالوں کا سہارا لیے بغیر ان کو نظر انداز کریں۔ اور آپ اگر کسی ذاکر کو، خطیب کو، واعظ کو مجلس عزا لکھوانے کے لیے کسی جعلی معزز، کسی ٹاؤٹ یا کسی دلال یا کسی کمیشن ایجنٹ کا سہارا لینا پڑے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس ذاکر کو چھوڑ دیں اور اس ذاکر کو مجلس نہ پڑھوائیں۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بانیان مجالس اور عزاداران امام علی مقام باہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم منبر پہ موجود ان 12، 15، 20 معروف اشتہاریوں کے رویوں کی وجہ سے آپ کو ان کے دلالوں اور ان کے ارد گرد گھومنے والوں کا سہارا لینا پڑے گا، تو آپ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقائی اور غیر معروف ذاکرین کو بلائیں، ان کو عزت دیں اور ان سے ذکر امام سنیں گے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یہی آپ کا عمل فروغ صف عزائے حسین کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ سب حضرات ذاکرین کے رویوں سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے آپ ان کو پریشان کر دیں۔ ذاکرین آپ کو پریشان جب کرنا چاہیں تو اس سے بہت پہلے آپ ان کو پریشان کر دیں۔ جب آپ ذاکرین کو مثلاً مومنین اور بانیان مجالس ان ذاکرین کو دعوت نہیں دیں گے تو یہ جب 2 مہینے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ ہوگی کہ یہ آپ کی تلاش میں مختلف بہانے اور وسیلے ڈھونڈیں گے کہ مجھے فلاں جگہ پہ کسی طریقے سے مجھے ان مجالس میں خطاب کرنا ہے۔ پھر یہ اپنے معاوضے بھی کم لیں گے اور موجودہ دور میں جو مہنگائی اور معاشی مسائل ہیں اس میں نمٹنے کے لیے آپ کو کم از کم اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور ذاکرین کی مینوپلی، ان کی بدماشی اور ان کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے صرف ذکر سننا ہے،
ذاکر نہیں سننا. جب آپ ذکر سنیں گے، جب آپ کسی بھی پڑھنے والے ذاکر کی مجلس کے دوران آپ صف عزائے حسین پر موجود رہیں گے، آپ کا یہ عمل ان بدماشوں، ان پیشہ ور اجرتی قاتلوں اور ان بد لحاظ اور بدتمیز اشخاص کے رویوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ ان ذاکرین سے جو ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے رویوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور عزاداری مظلوم کربلا کی کھوئی ہوئی روحانیت کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں، تو ان پیٹے باز چند ذاکروں سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور یہ تلخ فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.